جر رضا۔ اور آج کی قسط بالکل نہ مس کیجیے گا، وہ اس لیے کہ آج کی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اسرائیل کی چیخیں آسمان پہ ہیں اور کیسے ان کے وزیر اعظم جو ہے باقاعدہ امریکہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس جنگ میں شامل ہو جاؤ اور ہمیں ایران سے بچا لو۔ تو اس سے پہلے کہ آگے پڑھیں، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کی وجہ سے فوجی من موجی کا یہ سلسلہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کروں گا۔ آج کا ٹاپک ہے اسرائیل ایران جنگ اور پاکستان۔ تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، اسرائیل میں شدید خوف و ہراس ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں پریشان حال اسرائیلی شہری روتے چیختے اس جنگ کی تباہی سے ششدر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف تباہی ہے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم پوری دنیا میں مشہور تھا اور اسرائیل کو اس پہ بڑا فخر تھا۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جس میں آئرن ڈوم، جس میں جو ہے ایرو، جس میں تھارڈ اور جس میں امریکہ کا پیٹریٹ بھی شامل تھا۔ ایران کے ہائپر سونک میزائلوں نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار اور نشانے پہ لگنے سے اسرائیل میں، تل ابیب اور حیفا میں بڑی تباہی آئی ہے۔ نظام زندگی اس ٹائم پر اسرائیل میں درم برم ہے، اور وہ اسرائیل کہ جس نے 2 سال سے غزہ کے اوپر بے دریغ بمباری کی اور ان کا بچوں کا، عورتوں کا کھانا، ان کی ایڈ، ان کے رستے، ان کی ہر چیز، پانی تک کو انہوں نے روک دیا، وہ پہلی دفعہ ایسی تباہی خود اسرائیل کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ تباہی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ جو اسرائیل دکھا رہا ہے، اور ایران نے اگرچہ شروع میں بڑی مار کھائی، لیکن اس کے بعد ایران نے جب واپس اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، تو آپ سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر تباہی، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ غزہ کی تصویریں ہیں، حالانکہ یہ اسرائیل کے شہر تل ابیب اور حیفا کی تصویریں ہیں۔ چند اہم سوالات ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا آخر اس کا مقصد ہے کیا؟ کیا اسرائیل اپنا مقصد حاصل کر پائے گا یا نہیں؟ چائنا اور روس کے لیے ایران کتنا اہم ہے؟ پاکستان پر اسرائیل ایران جنگ کے کیا اثرات ہیں؟ انڈیا کی بڑھتی الجھنیں کیا ہیں؟ اور ان سب بدلتے حالات کا عام انسان پر کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد صرف ایران میں حکومت کی تبدیلی ہے، رجیم چینج۔ رجیم کا لفظ بڑا غلط لفظ ہے، لیکن مغرب کا نعرہ ہے، پروپیگنڈا ہے، اس میں وہ ایز ایف ایران کی رجیم چینج کہتے ہیں، اس لیے کہ رجیم سے ان کی مراد یہ ہے کہ ایز ایف کوئی غیر قانونی حکومت، کوئی ظالم حکومت، کوئی لوگوں کے خلاف حکومت جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور ایران کے بیچ میں 2308 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بیچ میں عراق اور شام بھی ہے، اور اتنے دوری کے باوجود اسرائیل نے یہ سمجھا تھا کہ جیسے ہی ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے، اور ویسے یہ ماننا پڑے گا کہ ایران کے انٹیلیجنس فیلئر تھا، ان کے اوپر دھوکے سے جو اسرائیل نے حملہ کیا، جس کی وہ تیاری کئی سالوں سے کر رہا تھا، تو اس میں اسرائیل نے بڑی کامیابی سے ان کی تقریباً تمام سینئر لیڈرشپ کو اڑا کے رکھ دیا۔ اور اسرائیل سمجھتا تھا کہ جیسے ہی وہ یہ کرے گا، ایران کے عوام کھڑے ہو جائیں گے، اور اس میں باقاعدہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں، انہوں نے ایران کی عوام سے اپیل بھی کی کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور آزادی لے لو۔ لیکن ایرانی حکومت کی تبدیلی اسرائیلی چاہتے کیوں ہیں؟ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران اس کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے جو مزاحمتی گروپ ہیں، حماس، حزب اللہ اور جو ہوتی یمن میں ہیں، یہ سب مل کے اسرائیل کو خطرے میں ڈالے رکھیں گے۔ اسرائیل ایران کے اسلامی انقلاب اور ایران کا جو نعرہ ہے مرگ بر اسرائیل، اس کو بہت تشویش ہے اس پہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران علاقے میں اپنی برتری بھی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب جبکہ اسرائیل اتنی اپیلیں کر رہا ہے، امریکہ میں بڑی گھبراہٹ ہے۔ گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے موجودہ صدر ہیں، وہ جنگیں ختم کرنے کے نعرے پہ آئے تھے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم تر بنانا چاہتے تھے، ماگا، میک امریکہ گریٹ اگین۔ اور ان کا جو ووٹر بیس ہے، وہ کسی صورت کسی نئی جنگ میں نہیں جانا چاہتا، اور وہاں پہ یہ مہم چل رہی ہے کہ ڈراپ اسرائیل، کہ اسرائیل کو چھوڑ دیں، اس کو جانے دیں، وہ خود اپنی جنگیں لڑے، امریکہ کو اس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف چائنا اور روس کے لیے ایران کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں لگتا کہ اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، بلکہ یہ لگتا ہے کہ اسرائیل ابھی منہ چھپانے کے لیے کہیں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کی گھبراہٹ، اس کی بہکی بہکی باتیں، اور جو تباہی اسرائیلیوں نے دیکھی ہے، اسرائیلیوں کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا ہے کہ بھائی انہوں نے کس طرح کی تباہی جو ہے وہ غزہ میں لایا، اگرچہ مجھے نہیں امید کہ ان کو اندازہ ہوا ہوگا،
لیکن یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی دفعہ اپنی ہی کیے کا مزہ چکھا ہے۔ دوسری طرف ایران چائنا کی جو تجارت ہے وہ $35 بلین 2018 میں تھی، اور یہ سامنے آپ کو ایک ریڈ لائن اور ایک بلو لائن نظر آ رہی ہوگی۔ ایک ٹرین کا رستہ ہے کہ جو ریڈ میں ہے، اور ایک بلو رستہ ہے کہ جو سمندری رستہ ہے۔ ایران کا جو مشہور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، یہ اس کے دو بڑے لنکس ہیں، اور اس میں چائنا ایران کے راستے ترکی سے ہوتا ہوا یورپ کے ساتھ ملتا ہے، اور اسی طریقے سے سمندری راستے سے وہ یورپ کے راستے ملتا ہے۔ یہ 10,640 کلومیٹر کی ایک ریلوے لائن ہے کہ جس کے اوپر 14 دن کی ٹیسٹ ٹرین جو ہے وہ چائنا نے آلریڈی قازقستان ترکمانستان کے ذریعے چلا لی ہے۔ ایران اور چائنا نے ابھی کچھ عرصہ پہلے 25 سال کے ترقیاتی منصوبے کے اوپر بھی دستخط کیے تھے، اور اس سال کے شروع میں جنوری میں روس اور ایران نے اپنے بیچ میں ایک دفاعی تعاون بھی سائن کیا تھا۔ تو ایران اور چائنا کے لیے چائنا اور روس کے لیے ایران بہت اہم ہے، اسی لیے ان دونوں نے اسرائیل کی نہ صرف یہ کہ تنبیہ کی ہے بلکہ اس کی مذمت بھی کی ہے، اور اس کو کہا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز رہے۔ اسی وجہ سے امریکہ گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ اگر ایران گرتا ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان اگلا ہدف ہوگا، اور پاکستان اس عالمی یہ جو ایک چائنا کا ابھار ہے جو مطلب قائم ہو چکا ہے، اور دوسری طرف جو امریکہ کا جاتا ہوا اور مغرب کی جاتی ہوئی یہ جو ہے دن، تو اس میں پاکستان نے بڑی بیلنسنگ ایکٹ کرنی ہے، اور اس میں یہ جو ایران ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو اگلا ہدف پاکستان کو بالکل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگلا ہدف پاکستان ہوگا۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے اوپر اسلامی بیانیہ بنانے کی بھی سازش ہوئی ہے۔ آپ نے وہ فیک نیوز ضرور دیکھی ہوگی کہ جس میں یہ جو ہنود ہیں، یہ جو ہندو ہیں، ان اکاؤنٹ سے یہ بیانیہ پھیلایا گیا کہ جی پاکستان نے یہ بیان دیا ہے، وزیر دفاع نے اسپیشلی، کہ جی اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کیا تو پھر پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ایٹم بم گرائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ پاکستان اتنا غیر ذمہ دار ہے، لیکن کیا کرے اپنے ہندو دوستوں کا، ساتھیوں کا، ان کی عقل میں بس یہی باتیں آتی ہیں، اور یہ انٹرنیٹ پہ چلا دیتے ہیں۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ اتنی لائق تھیں کہ وہ بھی یہ سمجھی تھیں کہ 6-7 مئی کو ہم بھی اسی طرح کا حملہ کریں گے تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ ٹکرا جائے گی، اور ہم جو ہے نا ایک عظیم فتح حاصل کر لیں گے۔ تو ابھی تک اور ہوا اس کا بالکل الٹ ہے، 4 دن میں سیدھے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ان کے 1000 سال میں عظیم لیڈر آئے ہوئے تھے جو ہندوتوا راج بنا رہے ہیں، اب ان کو یہ رامو بلاتے ہیں۔ تو خیر، یہود اور ہنود کا اکٹھ ہو چکا ہے دوستو۔ مذہبی اختلاف کے باوجود یہ مشترکہ قدروں کے اوپر بیانیہ بنا رہے ہیں۔ مذہبی اختلاف ان کا یہ ہے کہ یہود جو ہیں ظاہر ہے وہ بت پرستی کو نہیں مانتے، لیکن یہاں پہ جہاں پہ ان کی مشترکہ قدریں ہیں وہاں پہ ایک جیسا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہندو پھیلا رہے ہیں، اور یہ بھی ان کی ایک مشترکہ قدر ہے کہ یہ کشمیر میں بھی فلسطین یا غزہ جیسی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، مسلم نسل کشی۔ تو اس بات پہ بھی ہنود جو ہے وہ یہود۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک بھی ہے، اور ہمارا ایک مذہبی اخوت کا رشتہ بھی ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں مینشن کروں گا کہ چند دن پہلے جب یہ ہماری جنگ ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ ایران نے، کیونکہ ایران کے بڑے اچھے تعلقات تھے میں کہوں گا یہ ہندوستان کے ساتھ، اب ہندوستان نے جو ایران کے ساتھ کیا ہے، یقین ہے مجھے کہ ایران کو تھوڑی سی ہوش آئے گی۔ تو ایران نے پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں ایک نیوٹرل سا بیان دیا تھا کہ جی آپ احتیاط کریں، مصلحت سے کام لیں، اور یہ اور وہ، لیکن کھل کے ساتھ پاکستان کا نہیں دیا تھا۔ لیکن یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بھی ہے، تو پاکستان نے جنگی بنیادوں کے اوپر ایران کو سلامتی کونسل کی میٹنگ لے کے دی، اور وہاں پہ ایران نے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا، اور سب سے بلند آواز میں ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد چائنا، روس اور الجزائر کا شکریہ ادا کیا، تو صرف 4 ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کال کی، پاکستان نے مکمل حمایت کا یقین دلوایا، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جی ایک امریکہ اور عالمی دباؤ جس میں مغرب اور عرب دنیا کو میں شامل کرتا ہوں، تو پاکستان کے اوپر ان کا اس کے بیچ میں ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران کو کچھ ہوا تو اس کے بعد پاکستان، اور پاکستان کے بعد پھر یہ چائنا، اور پھر چائنا کے بعد روس کو آلریڈی انہوں نے کافی اثر، تو یہ سارا چکر چل رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے نا غصے میں اٹیک کر دیا، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے اس کی تیاری تھی، لیکن وہ نتائج میرا خیال میں نہیں ملے کہ جس کی یہ امید کر رہے تھے۔ وہی جس طرح یہ یہاں پہ ہم سے 5 گنا بڑا دشمن جو ہے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، اسی طریقے سے میرے خیال میں یہ حرکت ہے۔ اور کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ یہ غروب ہوتے ہوئے امریکہ اور مغرب کا مطلب جاتے جاتے جو وہ چپو چلا سکتے ہیں وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور ایٹمی صلاحیت کا تحفظ جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح نظر رکھنی ہوگی۔ تو انڈیا کی بڑھتی الجھنیں یہ ہے کہ انڈیا کے بارے میں آپ کو سادہ سے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھلا بیٹھا۔ تو دیکھیں انٹرسٹنگ کہ جی ان کا کہاں ایران کے ساتھ اتنا اسٹریٹجک تعاون تھا کہ جی وہ چابہار کی بندرگاہ اور بندر عباس اور یہ اور وہ سارا کچھ، اور کیسے یہ موقع آیا اور چائنا نے ایک بیان دلوایا شنگھائی تعاون تنظیم سے، SCO سے، کہ جس میں انہوں نے یہ اسرائیل کے اٹیک کو، اور اسپیشلی وہ جو انہوں نے نیوکلیر سائٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس کی مذمت بھی کی اور تنبیہ بھی کی۔ تو انڈیا نے فوراً اپنے آپ کو SCO کے بیان سے علیحدہ کیا اور ایران کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں وہ چلے گئے۔ تو اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ان کے جے شنکر صاحب ہیں نا، کہ جو آپ کو پروپیگنڈا اور ٹک ٹاک پہ ویڈیو سنائی دیتی ہے کہ جی IT کا مطلب انڈیا کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان IT کو انٹرنیشنل ٹیررزم، اس طرح کے یہ جو بالی ووڈ سٹائل ڈائلاگ یہ مارتے ہیں، وہی جے شنکر صاحب کے جو چند دن پہلے جو ہے وہ جب ان کو پاکستان نے بنیان المرصوص میں وہ ایک ناک آؤٹ پنچ لگایا، تو اس کے بعد پھر بتاتے پھر رہے تھے کہ US از ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو وہی جے شنکر صاحب جو ہیں پھر اب یہ بھی دیکھیں اس طرح کی بونگیاں مار رہے ہیں۔ تو انڈیا کی الجھنیں بڑی سیدھا اپنے انڈیا کے مفاد میں تو کچھ لے ہی نہیں سکتا کہ اس نے کیا پوزیشن لینی ہے، کبھی وہ اسرائیل کے نیچے لگ جاتا ہے، کبھی امریکہ کے نیچے لگ جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں انڈیا کے جو جید دانشور ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اینی ویز آخر میں نے آپ کو ایک سیکنڈ میں یہ اسکرین ہٹا لوں۔ تو آخر میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس سب کا ایک عام انسان کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ دوستو، تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایک بڑی ہی غلط حرکت کی تھی، وہ یہ کہ اسرائیل نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آپ کوئی نیوکلیر بم مار دیں، وہ اس لیے کہ جب آپ نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے جو ریڈیشن یا تابکاری ہے وہ پھیل سکتی ہے اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن آپ اس سے دیکھیں کہ جب یہ اپنی رعونت میں اور اپنے غصے میں اور اپنے وہ کرنے لگتے ہیں تو ان کو کیسا شدید غصہ آتا ہے۔ اور دوسری طرف اب دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ جو اس ایران نے میزائل مارے ہیں، اور ان کے میرا خیال ہے کہ وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائل تھے وہ کافی کم ہو گئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ شروع میں ایران کے کچھ میزائلوں کو انہوں نے گرا لیا تھا، لیکن اب ایران کم میزائل مار رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سارے کے سارے اپنے ہدف پہ لگ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ یہ اسرائیلی جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یقیناً اسرائیل میں کچھ ایسے اچھے لوگ موجود ہوں گے کہ جو اپنی حکومت کی ان کارستانیوں کے اور اس ظلم کے خلاف ہوں گے، لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جو نسل کشی انہوں نے غزہ میں اور جو بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو کوئی عام انسان، چھوڑے مسلمان کو، لیکن کوئی عام انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی حرکتوں کے اوپر نظر ڈالے، اور دوسرا امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ بھئی کس حد تک چیزوں کو لے کے جانا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھئی لوگ تب تک نہیں مانتے جب تک کہ وہ ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے نہیں رہتے۔ تو میں نے ایک دفعہ پہلے کسی پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ اپنے بچوں کو چائنیز سکھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آنے والی دنیا کے اندر بہتر ویل پوزیشنڈ ہوں، تو ان کو چینی زبان سکھائیں۔ وہ اس لیے کہ مستقبل یہ چائنا کا ہے۔ چائنا بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، اور اب چائنا جو ہے وہ بڑی تحمل کے ساتھ اپنی قوت کو آگے بڑھا رہا ہے، اور امریکہ کو، مغرب کو پریشانی یہ ہے کہ وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور اسرائیل کی ایران کے اوپر حملے کی کوشش جو ہے وہ اس کی ایک کڑی ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیلیوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ جی فرام ریور ٹو دا سی، کہ وہ جارڈن ریور سے لے کے میڈیٹرینین سی تک، یا وہ جو گریٹر اسرائیل ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیریا بھی شامل ہے، آدھا عراق بھی شامل ہے، اور ادھر سمندر تک ہم ہی ہیں، تو یہ دونوں خواب پورے نہیں ہوں گے۔ اور میرا خیال میں کہ جی اسرائیل میں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ نظام زندگی تباہ و برباد ہے۔ لوگوں کو یہ تھا کہ جی اسرائیل انوینسیبل ہے، کہ اسرائیل پہ تو کبھی حملہ ہو ہی نہیں سکتا، اسرائیل کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے میزائلوں نے وہ سارا تکبر توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بلڈنگز گری ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی آئل ریفائنریز پہ حملے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جہازوں کو تباہ کیا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گڑھے، وہ جو غزہ میں وہ دیکھتے تھے اور جس کے اوپر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسانی جانور ہیں، وہ یہ سب کچھ اب اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ تکبر، وہ گھمنڈ، وہ سب کچھ خاک میں مل گیا ہے۔ اور
اسرائیل میں بہت آپ کو پتہ ہے بین لگ گیا اسرائیل میں کہ جی فلائٹس باہر سے تو لوگوں کو لے کے آئیں گی لیکن اسرائیلیوں کو باہر نہیں لے کے جا سکتی. وہ اس لیے کہ جب تک آپ کو اپنے ملک پہ، اپنی بقا پہ، اپنے فیوچر پہ یقین نہ ہو تو نہ کوئی کمپنیاں، نہ کوئی انویسٹر انویسٹ کرتے ہیں اور نہ لوگ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال میں آنے والے دنوں میں اسرائیل کو ویسے بھی بڑی بددعائیں ہیں جی ان کے لیے، تو لیکن اسرائیل کو بڑی مشکلات ہوں گی اور ان کی بقا واقعتاً خطرے میں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی اور نے خطرے میں ڈالا ہے، انہوں نے خود اپنی بقا کو خطرے میں ڈالا ہے. تو اینی ویز یہ تھا کہ جی رجیم چینج، میرا نہیں خیال کہ جی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. ایرانی اپنی حکومت سے اختلاف ضرور رکھتے ہوں گے، پاکستانی بھی رکھتے ہوں گے، لیکن جب باہر سے حملہ ہو جائے تو بھائی جان باہر کا مسئلہ باہر کا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایران کے اندر رجیم چینج ہوگی. میرا خیال میں کہ ایران اس سے اور مضبوط بن کے ابھرے گا اور وہ ان کے غدار کے جو اسرائیلیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ غدار میرا خیال ہے کہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ایران جو ہے ان کو سبق سکھائے گا. تو یہ تھا آج کا پروگرام. لیکن اگر یہ جنگ بڑھی تو آپ پہ مجھ پہ کیا اثر ہوگا؟ تو ہم پہ اثر یہ ہوگا کہ جی اب نئے ہرمز جو ہے کہ جہاں سے سارا تیل گزرتا ہے، سعودیہ کا، کویت کا، قطر کا، عمان کا، مطلب یہ سارے، عمان تھوڑا سا نیچے ہے لیکن یہ ہے کہ یو ای وغیرہ کا سارا جو تیل گزرتا ہے وہ بالکل ایران کے سامنے سے گزرتا ہے. اور اگر وہ روٹ وہ ایران کا نیوکلیر بم ہے تو ایران نے اگر وہ بند کر دیا تو پھر آپ سمجھیں کہ جی تیل جو ہے اول تو ملے گا ہی نہیں. اگر ملا تو میرا خیال میں کہ 5,000 روپے لیٹر ملے گا. پھر نہ کوئی بجلی ہوگی تو نہ کوئی فوجی منموجی کی قسطیں ہوں گی. تو پھر دنیا جو ہے میرا خیال میں بہت بڑے خطرے کی طرف بڑھ جائے گی. لیکن دعا کرتے ہیں کہ جی اللہ کرے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے طے ہو جائیں. لیکن یہ تھی آج کی ساری سٹوری. اور اس میں بہت سارے جو کامنٹیٹرز ہیں وہ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں کہ دیکھ لیں میجر. تو بالکل جی دیکھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. اس لیے فوجی منموجی کا یس یہ جو پیغام ہے وہ ضروری ہے اپنے پاکستانی آڈینس کے لیے کہ اپنی فوج سے پیار کرو، اپنے ان خوبصورت بچوں سے، ان بیٹے بیٹیوں سے کہ جو بہادری سے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کا ضرور خیال کیا کریں اور فوجیوں کو ضرور سلام کیا کریں. یہ سب ہمارے وطن کا حصہ ہیں اور ایک اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتے. تو اپنا خیال رکھیے گا. فوجی منموجی میں نے بڑی کوشش کی لیکن پھر بھی 20 منٹ لگ گئے. تو امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. ملتے ہیں فوجی منموجی کی اگلی قسط میں.